السلام علیکم، میرا نام حکیم محمد کامران ہے۔ آج میں آپ کو معدے کی بیماری کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں بتانے والا ہوں، جس کے استعمال سے معدے کے تمام امراض بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ ہاضمے کے مسائل میں مبتلا ہیں لیکن جواب نہیں مل رہا؟ ہاضمے کے مسائل کی بہت سی وجوہات ہیں اور طویل مدتی علاج کی بنیادی وجہ کو سمجھنا ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے ڈاکٹر کے ساتھ بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ یہ صرف یہ جانچنے کے لیے ہے کہ آپ کو کینسر یا قبل از وقت کینسر، پلپس یا سوزش آنتوں کی بیماری تو نہیں ہے۔ اگر ان میں سے آپ کے ٹیسٹ کلیئر ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو صرف IBS ہے، جو ایرٹیبل باؤل سنڈروم ہے۔ اگر معدہ کافی معدے کا تیزاب پیدا نہیں کر رہا ہے تو اس کا اثر بہاؤ پر ہو سکتا ہے اور بائل کی پیداوار اور لبلبے کے انزائم کے ساتھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے تیزاب ریفلیکس، متلی، سینے میں جلن، بدہضمی، ڈکار، گیس اور درد جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ کم معدے کا تیزاب بزرگوں میں ہاضمہ کے مسائل کی پہلے نمبر کی وجہ ہے۔ ایسی غذائیں کھانا جن کو ہضم کرنا مشکل ہو، مثلاً فائبر اور چینی کی زیادہ مقدار، دیگر اقسام کے کھانے کے مقابلے میں ہضم کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ غذاؤں میں پھلیاں، گوبھی، بروکولی، پھول اور گوبھی، بوک چوئے یا جامنی گوبھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ چینی والی غذائیں جیسے مختلف پیک شدہ میٹھے مشروبات، سوڈا اور میٹھے عام طور پر ہضم کرنا بھی نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ شاید آپ نے وہ ٹیسٹ نہیں کیے ہیں جن کی آپ کو اپنے ہاضمہ کے مسائل کی وجوہات کی شناخت کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہاضمہ کے مسائل کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں۔ یہ اہم ہے کیونکہ یہ آپ کی صحت کو دوبارہ ٹریک پر لانے کا پہلا قدم ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جانچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہاضمہ کی بیماری ہے کیا؟ ہاضمہ کی بیماریاں اس کی نالی کی خرابی ہیں، جیسے بعض اوقات معدے کی نالی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کھانے پینے کو چھوٹے حصوں میں توڑ دیا جاتا ہے جسے جسم جذب کر سکتا ہے اور خلیوں کے لیے توانائی اور بلڈنگ بلاکس کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ ہاضمہ کی خرابی ہر سال لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ ان حالات میں ہاضمہ کی نالی شامل ہوتی ہے، جسے معدے کی نالی بھی کہا جاتا ہے۔ GI ٹریکٹ میں غذائی نالی، جگر، معدہ، چھوٹی اور بڑی آنتیں، گال بلیڈر اور لبلبہ شامل ہیں۔ ہائپوکلورائڈ پیٹ کا تیزاب کم ہوتا ہے۔ معدہ ہائیڈروکلورک ایسڈ پیدا کرتا ہے، جو معدے میں خوراک کے ٹوٹنے، غذائی اجزاء کے جذب ہونے اور جراثیموں سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ ریفلیکس اور سینے میں جلن جیسی علامات معدے کے تیزاب کی اضافی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی اچھا نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کے استعمال سے انشاءاللہ معدے کے تمام امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ نسخہ بنانے کا طریقہ اس ویڈیو میں موجود ہے۔ نسخہ بنانے سے پہلے تمام ادویات کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ صاف کرنے کے بعد اچھی طرح باریک صفحوں بنا کر 0 سائز کا کیپسول صبح شام ہمراہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے معدے کے تمام امراض ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور کومنٹس لازمی کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔